اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن اور بری رات، بری گھڑی اور برے دوست سے، اور رہنے کی جگہ میں برے ہمسائے سے۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، جن سے ہم تنگ ہوتے ہیں۔ تو ان ساری تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ لینی چاہیے تاکہ ہم ان مصیبتوں سے بچ سکے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں برے دن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ایسے دن سے جس میں کوئی شر ہو، کوئی مصیبتیں ہوں، کوئی آزمائشیں نازل ہوں، یا انسان غافل ہو جائے یا اپنے عمل کو چھوڑ بیٹھے یا کوئی برا کام کر بیٹھے، کیونکہ دن تو ہر دن ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی دن اچھا کب ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ انسان پر اگر کوئی تکلیف آئی ہو تو اس میں انسان کا رویہ صبر و تحمل والا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہر اس برائی اور شر سے پوری طرح پناہ مانگی گئی ہے جو کسی دن میں واقع ہوتے ہیں، یعنی دن بذات خود نہیں برا، لیکن اگر اس دن کوئی مصیبت آ جائے تو وہ ہمارے حق میں برا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارے لیے وہ اچھا دن نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر مسلسل چلنے والی تند و تیز ہوا ایک نحوست والے دن میں بھیجی۔ اس قوم کے علاوہ باقی تو ساری زمین پر وہ دن امن والا دن تھا، لیکن اس قوم پر جو عذاب آیا تو ان کے لیے وہ دن کیسا ہو گیا؟ برا ہو گیا، یعنی وہ دن جس میں قوم عاد مٹا دی گئی، لیکن وہی دن سیم ڈے مومنوں کے لیے نجات کا، راحت کا، امن کا دن بن گیا کہ بری قوم سے نجات ہوئی، ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو وہ دن قوم عاد کے لیے برا تھا، لیکن ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے، مومنوں کے لیے وہ دن بہت اچھا دن تھا۔ یعنی اگر وہ دن بذات خود منحوس ہوتا تو پھر سب کے سب ہلاک ہو جاتے، کوئی بھی نہ بچتا، اس دن کوئی بھی خیر باقی نہ رہتی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آئندہ مستقبل کے لیے اچھے دنوں کا شگون لینا یہ درست نہیں کہ میرے لیے بدھ کا دن اچھا ہے اور فلاں دن منحوس ہے اور یہ دن ایسا ہے اور ویسا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات لوگ اگر زندگی میں کسی ایک دن میں، مثلا بدھ کے دن میں کوئی زندگی میں 2-3 حادثے ہو گئے، کوئی بزرگ فوت ہو گیا، کوئی اور آفت آ گئی، تو پھر عموماً لوگ اس دن کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بدھ کا دن میرے لیے اچھا نہیں، اور وہ اس بدھ کے دن سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یوم سوء سے مراد، برے دن سے مراد ہفتے کا کوئی مخصوص دن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دن مخصوص ہوتا تو پھر اس دن کسی کو بھی مرنا نہیں چاہیے، کسی کو بیماری نہیں آنی چاہیے، کسی کو کوئی غم یا بے قراری نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک ہی چھت کے نیچے سونے والے، ایک اس دن میں امن میں ہوتا ہے اور دوسرا نہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا نا کہ ایک گاڑی کا حادثہ ہوا تھا، ایک گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب گاڑی ایک مخصوص جگہ سے گزری تو بجلی کا پول جو ہے وہ اس گاڑی پہ گرا، فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور اور اس کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ دیر اینڈ دین فوت ہو گئے۔ لیکن اسی گاڑی کے اندر پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے والی 2 اسٹوڈنٹس وہ بچ گئی۔ تو ایک ہی وقت ہے، ایک ہی گاڑی ہے، ایک ہی دن ہے، 2 لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا اور دونوں کے لیے نجات کا باعث بن گیا۔ اب جیسے 10 محرم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت کا دن تھا، اس دن کیا ہوا تھا؟ فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے وہ دن شہادت کا دن تھا، اور نہ صرف یہ کہ وہ شہید ہوئے بلکہ ان کا کنبہ بھی۔ تو کیا اب ہم 10 محرم کو اچھا دن کہیں گے یا برا دن کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، دن میں کچھ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنوں کو مخصوص کر لینا کہ یہ برا دن ہے ہماری زندگی کا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ دن لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ وہی دن سال کا کبھی ایک سال میں بہت اچھا گزرتا ہے اور دوسرے سال میں نہیں گزرتا۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ کچھ بھی اچھا ہو یا برا، سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں کوئی دن ہمارے لیے کتنا اچھا ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی بظاہر اگر ہمیں دنیا میں اپنی زندگی کا کوئی دن یادگار رہ جائے یا بہت اچھا محسوس ہو، یہ بڑا اچھا دن تھا ہماری زندگی کا، بڑا یادگار، لیکن اسی دن میں، اس یادگار دن میں ہم نے اطاعت کے کتنے کام کیے اور اللہ کی نافرمانی سے کتنے بچے۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی اور وہ دن اس کے لیے بہت ہی یادگار دن تھا، لیکن اس دن نہ ہی اس نے نماز پڑھی اور نہ ہی اس نے پراپر حجاب کیا، اور بہت سے غلط کام کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے۔ اب یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دن تو میری زندگی کا بڑا یادگار دن ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دن
اس کے حق میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس دن بہت نافرمانیاں کی اس نے. تو اس لیے دن کو منحوس نہ کہیں یا دن اچھا نہیں، اصل میں وہی دن سب سے اچھا ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے. وہ وقت سب سے اچھا ہے ہمارے حق میں جو ہم اللہ کی فرما برداری کے کام میں گزارے. عموماً ہم کہتے ہیں بہت اچھا ٹائم گزرا، فلان جگہ میں گئی، بہت اچھا ٹائم گزرا، اور وہ اچھا کیا گزرا ہوتا ہے؟ غفلت کا. کھایا پیا، باتیں کی، گپ شپ کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، اور ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا گزرا. لیکن اس وقت میں ان باتوں میں کتنی باتیں اللہ کو ناپسند ہوئی، یا کتنا وقت ہم نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا، اور ہمارا دل ٹوٹلی اللہ تعالیٰ سے غافل رہا، یہ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم اس کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھا وہی ہے جو ہماری آخرت کے لیے اچھا ہے. یعنی دنیا کا دن وہ اچھا ہے جو آخرت کے دن میں فائدہ دینے والا ہو. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہمیں بدشگونی سے منع کیا گیا ہے. آپ کسی بھی وقت کو کوئی بھی اچھا کام کر کے اچھا وقت بنا سکتے ہیں. اپنے وقت کو بہترین طریقے سے گزار کر آپ اس کو اچھا بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی ایک وقت آپ مقرر کر لیتے ہیں ذکر کے لیے، یا کسی نیکی کے کام کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، کیونکہ والذین اوتوا العلم درجات، جو آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں درجات بڑھتے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے حق میں اچھا ثابت ہو جاتا ہے. تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے اوقات کو اچھا کیسے بنانا ہے. یعنی ہم مانگیں ضرور کہ اللہ ہمیں برے دن سے بچانا، کہ جس میں ہم تیری نافرمانیوں کے کام کریں، یا اس دن میں ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے، یا اگر کوئی مصیبت آنی ہے، کیونکہ دنیا میں امتحان تو ہونا ہے، مصیبت تو آنی ہے، لیکن اس مصیبت کے اوپر ہم نے کیا کیا. یعنی مصیبت بھی بندے کے لیے خیر بن کے آتی ہے اگر اس سے وہ اجر کما جائے، صبر کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اور ان باتوں سے بچ کر جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دن بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں. کسی نے ایڈیسن سے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسی خواہش جو تمہاری پوری نہ ہو سکی، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے 24 گھنٹے کا دن بہت چھوٹا لگتا ہے، کیونکہ جو کچھ میں ان 24 گھنٹوں میں کرنا چاہتا ہوں وہ سب کچھ کر نہیں پاتا. میں چاہتا ہوں کہ دن کا دورانیہ زیادہ ہو جائے، میرا دن لمبا ہو جائے. اور کچھ لوگ ان کا دن کٹتا ہی نہیں، وہ اس کو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں. میں نے یہ کام ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں. تو مقصد دنیا ہو یا آخرت. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کسی دن میں بہت بڑا بڑا کام کریں ہم تو پھر ہی ہمارا دن بہت اچھا ہوگا. عموماً چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی آپ اپنے دن کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ کوئی مار کا خیز دن ہو، یوم بدر ہی ہو کوئی، لیکن آپ کا کوئی بھی دن، اینی ڈے، وہ لے کر آپ اگر پہلے سے پلان کر کے رکھیں کہ میں نے منڈے کو یہ کرنا ہے، ٹیوزڈے کو یہ کرنا ہے، پورے ہفتے کا پلان آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اور پھر اس کا بھی گھنٹوں کے حساب سے آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے، ان سارے گھنٹوں میں نے کیا کرنا ہے. اور ان میں سے پھر یہ کہ بہتر کام کون سا ہے، جس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، اس میں بہتر کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں. یعنی دو چیزوں میں سے پھر آپ کیا چوز کرتے ہیں جو آپ کے لیے کتنا بہتر ہو سکتا ہے. لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس چونکہ فون جیسا کھلونا آیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس جو بھی تھوڑا بہت وقت ہوتا ہے ہم فوراً اسے اٹھاتے ہیں، میسیجز چیک کرتے ہیں، اگر کوئی میسج نہیں تو پھر فیس بک کھول لیتے ہیں، اگر وہ نہیں تو پھر کسی کو فون کر لیتے ہیں. اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں، اور کچھ نہیں تو جو چیزیں نہیں بھی خریدنی ان کو بھی دیکھ دیکھ کے دل بہلاتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسے ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے. یعنی جہاں کوئی کام نہیں اس رستے پہ کیوں جانا. یعنی اگر آپ کا کوئی واقعی کام ہے فون پر تو آپ ضرور اٹھائیں، لیکن اگر کوئی کام نہیں تو محض دل بہلانے کے لیے اسکرولنگ مت کریں. تو ہمیں اپنا ٹائم کے اعتبار سے بھی لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا تاکہ زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے لیے ہمیں اپنے روٹین میں، جس کو معمولات کہتے ہیں، ان معمولات میں تبدیلی کرنا ہوگی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب چھوٹی سی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات. معمولات عمل سے معمول ہے نا، یعنی آپ کس وقت میں کیا عمل کرتے ہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ ارلی رائزرز ہیں ان کے دن میں بہت برکت ہو جاتی ہے، اور جو لوگ باقی بھی اپنے روٹین پوری کرتے ہیں، اپنے لیے درست غذا کا انتخاب کرتے ہیں، ورزش کو معمول بناتے ہیں، ہر روز کے لیے ان کے پاس ایک ٹو ڈو لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اہم کام ان کے سامنے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے آج کے دن کر لینے ہیں. اور اس میں ضروری نہیں کہ مشکل کام ہی کیے جائیں، اپنی پسند کا بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے جس کو آپ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ کریں، جس کو انجوائے کر کے کریں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ آرام بھی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی صحت کے خیال سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی عبادت سمجھ کر کریں. اور پھر یہ ہے کہ انسان کے لیے اصل دولت مال نہیں ہے، اصل دولت حسن نہیں ہے، اصل دولت بڑا گھر یا بڑی گاڑی نہیں ہے. اصل دولت یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، اور آپ کا ریلیشن
انسانوں کے ساتھ کیسا ہے, باقی مخلوق کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ جن کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, جس گھر میں وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں, نیبرز کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, جس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, ایسے لوگ بس کماتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ اصل دولت ہے جو وہ کما رہے ہیں. یعنی آپ ضرور یہ دیکھیں کہ آپ دوسروں کے لیے کتنا خوشی کا باعث ہے. اپنے آپ سے ہر روز سوال کیا کریں کہ آج میں نے کس کی زندگی میں کیا خوشی لائی ہے, کیا خوشی پیدا کی ہے, میں نے آج کے دن میں کس شخص کو خوش کیا ہے. یعنی ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام ہوتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو اسمائل دے کے, آگے ہاتھ بڑھا کے, سلام کر کے, حال پوچھ کے, کوئی چھوٹا سا جوک کر کے, جو حلال جوک ہو, ایسا نہیں کہ کوئی ایسی بات جو بالکل ہی جھوٹ ہو, کسی کی کوئی مدد کر کے, یعنی کسی کو کسی بھی طرح مدد دے کے, مال ہے تو مال سے, وقت ہے تو وقت سے, مشورہ ہے تو مشورے سے, علم ہے تو علم سے, جو بھی چیز آپ کسی کے لیے کر سکتے ہو. اور پھر یہ ہے کہ فکر صرف اپنے بچوں کی نہ کریں, یہ بھی دیکھیں کہ کیا آپ کے بہن بھائیوں کے بچے, آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی کے بچے, وہ بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں, ان کی پڑھائی کا کیا ہو رہا ہے, ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی, یعنی دن کو اچھا بنانے کے لیے اپنے وہ ایریاز جن پر ورک کرنا کے تعلق اللہ کے ساتھ, تعلق بندوں کے ساتھ, اور خود اپنے ساتھ اچھا ہو, یعنی ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, اپنی زندگی میں ان پر فوکس کریں. ایسا نہیں کہ ٹائم ہوتا نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن کو ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں نا, ٹائم نہیں ہے, تو پھر وہ ذہن ویسے ہی سوچنے لگتا ہے, اور وہ جو کرنے کے کام ہے تو کر نہیں پاتے. آپ کو ٹائم نکالنا ہوتا ہے, جو بھی چیز آپ کی زندگی میں اہم ہے اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے. تو آپ ضرور ایک لسٹ بنائیں کہ میری زندگی میں کیا چیزیں میری دنیا کے لیے اور میری آخرت کے لیے اہم ہے, اور مجھے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کے لیے ٹائم نہیں نکالا تو یہ آپ کے باقی کیے ہوئے کاموں کو بھی نقصان دے گا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, جسم میں بھی اگر کوئی بیماری ایسی ہے جس کو ہم توجہ نہیں دے رہے تو وہ پوری جان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. تو اسی طرح ریلیشن شپ میں بھی جس ریلیشن کو ہم ٹائم نہیں دے رہے, چاہے وہ ہمارا بچہ ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے والدین ہو, یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اپنا حق مانگنے کھڑے ہوں اور ہمارے پاس ہو نہ. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں اپنے اوقات کی تقسیم کرنی چاہیے, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی بیلنس بھی آئے گا اور برے دنوں سے آپ بچ جائیں گے. وَمِن لَيْلَةِ السُّوءِ, اور بری رات سے پناہ لیتا ہوں, یعنی اس رات سے جس میں شر, برائی اور کوئی آزمائش واقع ہو. تو قرآن مجید میں بھی اس سے پناہ مانگی گئی ہے نا, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. جادوگروں کی کاروائیاں بھی عموماً رات کو ہوتی ہیں, اندھیروں میں ہوتی ہیں. اور ویسے تو اگر دیکھیں کہ دن اور رات دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بھی ہیں, اور رات اگر سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے تو اس کے ساتھ اس میں شر بھی بہت سے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور بعض لوگوں کے لیے رات میں گناہ کرنا آسان ہوتے ہیں, اور بعض اوقات رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو پریشان بھی کرتا ہے, خوف دلاتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر نا امیدی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے, ڈپریشن ہونے لگتا ہے, ان کو نیند نہیں آتی. جتنے بھی لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں, وہ پھر دن کو جا سوتے ہیں, اور پھر کسی کام کے قابل نہیں. ظاہر ہے رات میں آپ زیادہ کیا کام کر لیں گے, آپ کو کسی سے انٹریکشن نہیں ہوگا, کسی کی خدمت نہیں کر سکیں گے کیونکہ سب لوگ سو رہے ہیں, آپ اکیلے جاگ رہے ہیں اپنے کمرے میں اور اپنی دنیا میں, اور پھر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کتاب پڑھنے کا تو خیر رواج ہی ختم ہو گیا ہے, فون اٹھا لیں گے, ٹی وی لگا لیں گے, پھر وہ راتیں کیسی راتیں ہوں گی. تو اس لیے دن میں اپنے آپ کو خوب تھکائیں تاکہ رات کو آپ واقعی آرام کر سکیں اور ان کے شر سے پھر بچ سکیں. کیونکہ رات کو اگر آپ سوئیں گے نہیں تو پھر خیر کی بجائے شر کی طرف جانے کا زیادہ اندیشہ ہوگا, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو رات کو نیند نہ آئے تو پھر اٹھ کے نوافل پڑھیں. اور اگر راتوں کو کم سونا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں کہ آپ نے اپنی راتیں کیسے بسر کی تھی. اور دیگر جو انبیاء تھے, حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح وہ رات کو تہجد پڑھتے تھے, کتنا سوتے تھے اور کتنا پھر جاگتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ دن کی عبادتوں کے علاوہ رات کی عبادتیں بھی ہیں, ان کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پر رات کو سوتے وقت انسان کو ان اذکار کا خیال کرنا چاہیے. آپ سب کے پاس کتاب ہونی چاہیے, اگر کتاب نہیں تو سونے جاگنے کے آداب جو ہیں تو الحمدللہ ایپ کے اندر ساری دعائیں موجود ہیں, اور ایپ سے پڑھ کے سونے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی. اگر یاد ہو جائیں تو بہت ہی اچھا, اگر یاد نہیں ہوتی تاکہ آپ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہوں اور ہر طرح کے شر سے بھی محفوظ رہیں. وَمِن سَاعَةِ السُّوءِ, اور بری گھڑی سے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ صرف ایک گھڑی کی, ایک لمحے کی بات ہوتی ہے اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ریسنٹلی کوئی اپنے کسی قریبی رشتہ دار, شاید ہسبینڈ یا باپ, کسی کے فوت ہونے کا کوئی ذکر کر رہا تھا کسی میسج میں, تو کہہ رہی تھی کہ آن کی آن میں ہماری زندگی پلٹ کے رہ گئی. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے, وہی کمانے والے تھے, اور پھر اس کے بعد ہر چیز ہی بدل گئی.
زندگی ہی تبدیل ہو گئی. آپ دیکھیے کہ زندگی کس طرح تبدیل ہوتی ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف اکیلے رہ رہے ہیں, بچے سب شادی ہو گئے ہیں, چلے گئے ہیں. اب ان میں سے جب ایک بھی چلا جاتا ہے اور یوں اچانک ہی چلا جاتا ہے, تو آپ خود سوچیے کہ دوسرے شخص کے لیے زندگی, اس کی جو ساری روٹین, اس کا گھر کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا نا, تو وہ صرف ساتھی نہیں جاتا, ساتھی کے ساتھ اور بہت کچھ اور بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں میں بھی انسان کو پہلے سے بھی کچھ سوچ کے رکھنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی, انسان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے تو پھر میرا لاہ عمل کیا ہوگا, میری زندگی کے مختلف کام کس طریقے پر ہوں گے. وہ سارے خیر کے کام جو ایک روٹین میں انسان کر رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا کہ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کا ایک اسکیجول ہے, آپ کا ایک طریقہ ہے, آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, آپ کی ایک روٹین سیٹ ہے, آپ کی ہر چیز اپنی جگہ ہے, آپ کی عبادت کا وقت, آپ کی عبادت کی جگہ, ہر چیز کا ایک آپ نے انتظام کیا ہوا ہے نا. پھر آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو جائے جس میں ساتھی کا جانا تو دور کی بات, اپنے اوپر ہی کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو کھڑے کھڑے پیرالسس ہو جاتا ہے, کبھی کسی کی زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آج ہی میں صبح ایک دیکھ رہی تھی کہ سال میں پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی اچانک ویژن چلی جاتی ہے اس چیز کے استعمال سے, اور وہ ریکارڈ میں ہے. یعنی اس سے پہلے کوئی آثار بھی نہیں ہوتے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آہستہ 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 ڈکلائن ہوتا ہے, بیمار ہیں آپ, تو بندہ پہلے سے ہی ایک فورسی کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اب یہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یک گھڑی میں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی محفوظ رکھے. ویسے تو بری رات سے بھی پناہ مانگے, برے دن سے بھی مانگ لی, دن اور رات دونوں کور ہو گئے, ساری گھڑیاں اس کے اندر آ گئی. لیکن عام کے بعد پھر خاص کا ذکر کیا گیا کہ ان لمحات, ان اوقات کی بھی اللہ حفاظت کرنا کہ جس میں انسان کسی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ دعا بڑی فائدے کی ہے, اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا, کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء. اور جب نفس کا شر آتا ہے نا, انسان کا علم بھی پیچھے چلا جاتا ہے, انسان کی ڈگریاں بھی, انسان کی قابلیت بھی, اس کا حسن بھی, اس کا مال, سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے, اور انسان ایسا پھسلتا ہے کہ کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں, آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں, سب چیزیں بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں, اچانک کوئی چھوٹی سی چیز آپ کو ٹریگر کر دیتی ہے, ایک پرک لگتی ہے آپ کو, کوئی کسی کی ایک بات آپ کو چپ جاتی ہے اور آپ چپ نہیں رہ سکتے, اور جو ہی آپ بولتے ہیں تو اس سے بڑا بیکلیش ہوتا ہے, اور پھر یعنی آپ کہیں بھی نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اسے بچا کے رکھ. ومن صاحب السوء, اور برے ساتھی سے, یعنی ایسا انسان جس میں شر ہی شر ہے, کوئی اصلاح کی بات نہیں, اس کی صحبت, اس کا ساتھ تو نقصان ہی نقصان ہے, اس میں دنیا کی بھی خرابی, آخرت کی بھی. اچھی صحبت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے ہماری زندگی میں. اچھا دوست, اچھی کمپنی آپ کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتا ہے, آپ کو دین اور دنیا دونوں میں مدد دیتا ہے. اور جب آپ اس اچھی کمپنی کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف بس نارمل سے لوگوں میں رہنے لگتے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی میں بس ایسی آرڈنری ہو جاتی ہے, نارمل سی ہو جاتی ہے, اس میں خیر اور بھلائی کے کوئی بڑے کام آپ نہیں کر سکتے. تو اچھا دوست جو ہوگا وہ آپ کو اچھے اخلاق کی دعوت دے گا, اچھے عمل کی دعوت دے گا, اچھے کام کا طریقہ بتائے گا. اور جو برا دوست ہوگا تو بالکل اس کے اپوزٹ, وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ برے کاموں کی طرف اکسائے, آپ سے والدین کی نافرمانی کی بات کرے, قطع رحمی پہ ابھارے. اور آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ برے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے راز افشا کر دیتے ہیں, آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. انسان دوستوں کے ساتھ اپنے سیکریٹس بھی شیئر کرتا ہے, تو جب انسان برے لوگوں کی کمپنی میں پھنس جاتا ہے, جیسے گینگز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں سے لوگ پھر اس لیے بھی الگ نہیں ہو پاتے کیونکہ جان کا خطرہ ہو جاتا ہے, اور ان کا ساتھ ہر حال میں پھر دینا ہی پڑتا ہے. اور ایسے بھی انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا, دوست آپ کی پہچان ہے کہ آپ کون ہیں, اور اپنے دوستوں کے دین پر آپ ہوتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اس معاملے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق, ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا, آگاہ رہو, میرے والد کی اولاد یعنی فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں ہیں, بلکہ میرا دوست تو اللہ ہے اور نیک مومن ہے. یعنی چاہے خون کے رشتے بھی ہوں تو وہ ایک طرف, ایمان کے رشتے جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو, اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے, کیونکہ انسان آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو ہمیں اپنی محبتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے, اپنی دوستیوں کا اور اپنی محبتوں کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب شادی کا مرحلہ آئے تو بچے کے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کیا جائے,
اور نیک لوگوں کی دوستیاں جو وہ قیامت کے دن بھی باقی رہیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اچھا دوست کیسا ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑی اور پہلی پہچان اس کا انداز گفتگو ہوتا ہے کہ اس کی بات چیت کا انداز کیا ہے. کہیں وہ گھٹیا قسم کی اور عامیانہ قسم کی باتیں تو نہیں کرتا، گالی گلوچ کرنے والا تو نہیں، بد اخلاقی کرنے والا تو نہیں، بےہودہ مذاق کرنے والا تو نہیں. یعنی ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، ورنہ لا محالہ آپ کو ویسا ہی بولنا پڑے گا. اور پھر اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ اس کو کوئی بری عادات تو نہیں، کوئی نشہ تو نہیں یا کچھ اور. آپ دیکھیں بچے اسکول میں نشے وغیرہ کے عادی کیسے ہوتے ہیں، اچھے بڑے گھروں سے جاتے ہوئے دوستوں کی کمپنی کی وجہ سے. اور پھر آپ یہ بھی ضرور دیکھا کریں کہ جو آپ کے دوست کا سرکل ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. یعنی وہ تو اچھا ہی لگتا ہے آپ کو بظاہر، لیکن اس کے جو دوست ہیں وہ سارے کچھ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہیں. تو وہ بھی ایک چونکانے والی بات ہے کہ پھر یہ کیسے بچا ہوا ہو سکتا ہے. تو پھر یہ آپ پر اثر انداز ہوگا. اور ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بے شمار دوست بنا لے، جتنا نبھا سکے اتنا ہی بنائے، لیکن انسان کا دوست ہونا ضرور چاہیے. یہ یاد رکھیں، دوست ہونے ضرور چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ بھی اس طرح فریک نہیں ہو سکتا یا اس طرح ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا جس طرح اپنے دل کی بات انسان اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو شادی کی شکل میں کمپینین، لیکن وہ پھر ہسبینڈ یا وائف ہی ہوتا ہے، اس کو اسپاؤس کہتے ہیں، اس کو دوست نہیں کہتے. جب ہم اس کو دوست سمجھتے ہیں نا تو دوستی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. کیونکہ بہت سی لڑکیاں شادی سے پہلے ہی دوستی کرتی ہیں، پھر شادی کر لیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ جو شادی سے پہلے دوستی والا حال تھا وہ بعد میں بھی دوستی چلے. وہ تو دوستی رہتی نہیں، کیونکہ وہ دوستی ہے نہیں. وہ تو ایک رشتہ ہے جس میں ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے، اور ان دونوں نے مل کر بہت سے بوجھ اٹھانے آگے. تو دوست بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتے، دوست ہوتے ہیں نا بوجھ بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہنوں سے دوستی ہو سکتی لیکن بہن دوست نہیں ہوتی، بہن بہن ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، شوہر شوہر ہوتا ہے. یہ رشتے ہیں، ان کو رشتہ ہی رہنے دے. اس طرح بچے بھی دوست نہیں ہوتے، اور نہ بچوں کو فرینڈ بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ ان سے فرینڈلی بیہیویئر رکھیں لیکن آپ ان کو فرینڈ نہیں کہیں، کیونکہ پھر آپ کا دل ٹوٹے گا جب وہ آپ کا فرینڈ نہیں ہو. کیونکہ آپ کے لیے وہ فرینڈ بنے ہوئے، ان کے لیے آپ بزرگ حضرات کیسے فرینڈ ہیں؟ ان کو تو اپنے ہم عمر فرینڈس چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اچھا دوست یعنی جس سے انسان اس طرح بات کر سکے جو کسی اور سے نہیں کر سکتے، یہ ایک علامت یا پہچان ہوتی ہے، یعنی دل کھول کے. ٹھیک، تو بہرحال ہمیں نا اسلام نے ایک معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لیے کہا، ایک اجتماعی زندگی. اسلام میں انڈیویجولزم نہیں ہے کہ بس آپ ہو، خود آپ کی ذات ہو اور آپ آرٹیفیشل چیزوں سے اپنا دل بہلاتے رہیں. نہیں، انسان ہے، انسانوں سے ملے جلے، سوشلائز کریں. اور پھر اس میں آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں. اور وَمِن جار السوء، اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ برے پڑوسی سے فی دار المقامہ، اس گھر میں جو ہمیشہ ہے، یعنی پرماننٹ جہاں رہ رہے ہیں آپ، اس کے ہمسائے اچھے ہو. کیونکہ کہتے ہیں ہمسایہ ماں کا جایا، یعنی ہمسائے بعض اوقات رشتہ داروں والا کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر غمی خوشی میں آپ کے کام آتے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں آپ کو. یہاں تو ظاہر لائف سٹائل فرق ہے، لیکن یہ کہ بیک ہوم جیسے دروازے کھلے رہتے ہیں اپنے گھروں کے، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. کوئی مہمان آ گئے تو جا کے بستر بھی لے آئے، چارپائی بھی لے آئے، برتن بھی لے آئے. اس طرح کی چیزیں بھی آپس میں شیئر ہوتی رہتی ہیں. اب تو ہر ایک کو اپنی اپنی چیز رکھنی ہوتی ہے نا، پھر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، کہ ہم نے خرچے اسی طرح بڑھا لیے ہیں نا کہ نہیں مجھے کسی کی ہیلپ نہیں لینی. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برے پڑوسی سے جس کا شر دائمی ہے اور جس کی اظہار آسانی بہت ہے اور اس کے ساتھ رہائش رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، جیسے اسپاؤس ہو سکتا ہے، خادم ہو سکتا ہے، کوئی گھر میں ایسے رشتہ دار. معلوم نہیں آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزری ہے. ہماری تو شادی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا گھر صرف ہمارا گھر تھا، اس سب کا گھر تھا. خالہ ابھی گئی نہیں تو پھپھی آ گئی، پھپھی گئی نہیں تو نانی آ گئی، نانی گئی نہیں تو وہ کوئی اور کزنز آ گئے، پتہ نہیں کون کون آ گیا. یعنی مہمانداری ایک مستقل. اور پھر ہماری پھپھی بیوہ ہو گئی تھی تو انہوں نے بیوی کے بعد میرے والد جو تھے ان بہن کو ہمارے گھر لے آئے. ان کا آنا ہمارے لیے تو بڑا ہی باعث برکت ہوا، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آنے والا جس کو مجبوراً کوئی بوڑھی خالہ ہو سکتی ہیں، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو رشتہ دار پھر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، تو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر اس شخص کی عادتیں اچھی نہیں اور اس شخص کا اخلاق اچھا نہیں تو وہ آپ کے لیے ایک مصیبت اور آزمائش بن جاتا ہے، نہ آپ چھوڑنے کے نہ آپ رکھنے کے. تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے گھر کے اندر، آپ کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اسپاؤس ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو آپ کی زندگی میں بہت اہم ہو.
تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات آپ کو بیمار کر دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں بیماری کے کانٹیکس میں بھی ہے نا، کہ بیمار جو شفا پائے. ایسے لوگ کی تکلیف سے بیمار ہوئے تو پھر یہ دعائیں پڑھے تاکہ اللہ ان تکلیفوں کو دور کرنے کا کوئی بندوبست کر دے. معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزارنے پر سب سے زیادہ اسلام نے توجہ دی ہے، اسی لیے تو حقوق رکھے ہیں اتنے سارے، تاکہ سب کی زندگیاں اچھی ہوں. اور پھر یہ کہ ہر انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ بہتر ہو، اور اسے اس کے حق کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. اور پڑوسی جو ہے یا نیبر جو ہے، اخلاقاً اور دین کے اعتبار سے اس کا حق بہت بڑا ہے. اور پڑوسی کو عربی میں جار اس لیے کہا جاتا ہے، جار کہتے ہیں پناہ دینے والے کو، یعنی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کا سپورٹر بن جاتا ہے، پناہ دیتا ہے. جیسے ابلیس نے کہا تھا نا ایک موقع پر، انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہیں پناہ دوں گا، جب وہ جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے. یعنی پڑوسی کو جار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ سے تکلیف اور پریشانی دور کرتا ہے، آپ کے لیے خیر تلاش کرتا ہے. اور پڑوسی کی قسمیں قرآن میں بتا دی گئی ہیں. رشتہ دار پڑوسی ہو سکتا ہے، اجنبی پڑوسی ہو سکتا ہے، صاحب بالجنب ہو سکتا ہے، ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ رہنے والا، غیر مسلم ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان اور رشتہ دار ہو سکتا ہے. دورے حقوق ہوتے ہیں ان کے. تو مستقل قیام گاہ میں برے پڑوسی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مانگو تاکہ تمہاری زندگی چین سے گزرے. اچھا پڑوسی، اچھا دوست خوش بختی کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، المسکن الواسع، کھلا گھر، الجار الصالح، نیک ہمسایہ، بالمرکب الحنی، اچھی سواری، اچھی گاڑی. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر، بری سواری. یعنی جس کے ان چیزوں سے واسطہ پڑ گیا نا، وہ خوش قسمت نہیں ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے، گھر بسانے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو. ٹھیک ہے، یعنی جس ایریے میں آپ گھر خرید رہے ہو وہاں دیکھو کہ ساتھ والا کون ہے. ٹھیک، اور شادی کر رہے ہو تو دیکھو کہ کس کے ساتھ کر رہے ہو جو تمہارا ہر وقت کا ساتھی بننے والا ہے. اور اسی طرح سفر کر رہے ہو تو یہ دیکھو کس کے ساتھ جا رہے ہو، کس کو ساتھ رکھا ہوا ہے، کس کے ساتھ ٹریول کر رہے ہو. کیونکہ ٹریولنگ میں اور زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اگر ساتھ والا بہت ہی کیئر لیس قسم کا انسان ہو. کہیں پاسپورٹ بھول گیا اور کہیں ٹکٹ چھوڑ آیا، اور کہیں اینڈ ٹائم پہ جب جہاز نکلنے والا ہو تو وہ واش روم گھس گیا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت ٹینشن دیتے ہیں آپ کو، سفر میں انتہائی ٹینشن دیتے ہیں. وہ بیگ کا ہے، وہ بیگ کا ہے، وہ تو وہاں چھوڑ دیا تھا. لٹرلی کئی دفعہ آپ امیگریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاسپورٹ کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، یہ کوئی چھوڑ گیا، کسی کے ٹکٹ کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے ایسی بھول چوک سے. لیکن اگر آپ کے ساتھ ٹریولنگ میں ایسے لوگ شامل ہو جائے تو آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور پھر بات پہ جھگڑا، بات پہ لڑائی اور بد اخلاقی. مسند احمد میں آتا ہے کہ حسن اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے. خوشحال زندگی کا راز ہے اس میں. اور پھر یہ کہ انسان دوسرے سے تو اچھا ایکسپیکٹ کرے، لیکن اس سے پہلے خود دوسرے کے ساتھ اچھا کرے. یعنی یہ نہیں کہ ہمیں اچھا ہمسایہ چاہیے، ہمیں خود بھی کسی کا اچھا ہمسایہ اور اچھا دوست ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ گے، یعنی ایمان کی علامت ہے. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ولا یؤذی جارہ، حتیٰ کہ غیر مسلم پڑوسی بھی ہو تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور پھر پوچھا کیا تم نے میرے یہودی ہمسائے کی طرف بھی کچھ بھیجا ہے؟ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جبریل امین مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اس کو میرا وارث ہی بنا دیں گے، یعنی اتنا زیادہ حق. پھر اسی طرح کھانے پینے میں خیال رکھنا چاہیے، اچھی چیز کو بنائیں. آپ کو پتہ ہے پہلے لوگ کڑی، حلیم اور پائے، نہاری، ساگ، حلوہ، اس طرح کی چیزیں جو بناتے تھے تو وہ تھوڑی کوانٹٹی میں نہیں بناتے تھے. وہ مست تھا کہ اس میں تو حصہ نکلے گا ہی نکلے گا. اور روز بھی نہیں بنتی تھی ایسی چیزیں، کبھی کبھی بنتی تھی اور پھر سارا محلہ اس میں شریک ہوتا تھا. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہ رہا ہو. اور خاص طور پہ جب گھروں میں کوئی چیز پکتی اور خوشبو جا رہی ہو تو اس کا پھر خیال کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی کو اذیت دینا جو ہے یہ انسان کے اعمال برباد کر دینے کا باعث بنتا ہے، تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں اور وہ ہمسایہ اس کے شر کی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ شخص کی بدبختی کی علامت ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی گھر چھوڑ جائے، یعنی آپ کے ساتھ رہنا ہی نہ چاہے. تو اس کو پڑوسی کو نا وائڈر کانٹیکس میں رکھیں.